اور میں اپنی جماعت سے بطور احتجاج یہ بات کروں گا کہ عمران خان سے اس کے کیسوں سے اس کو بری کر کے اس سے معذرت کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہے اصل ایشو پاکستان کا. یہ کر دو، صبح الیکشن کروا دو. گردن کیوں پیش کی تھی؟ یہ غیر مقبول فیصلہ ہم نے کیوں کیا تھا؟ پاکستان کی وہ تباہی کرتے، ہماری سیاست جائے بھاڑ میں. ہم جو ہیں وہ پاکستان کے لیے قربان ہوتے جائیں، مگر ہماری قربانی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے. صحافی اینکر ان کے پروگرام جو ناگوار گزرتے تھے ان کے پروگرام بند کیے. پارلیمان کو، اس آئین کو نہیں مانتا تھا، ان اداروں کو نہیں مانتا تھا. دہشت گرد ہم اس کو کہتے تھے، فتنہ ہم اس کو کہتے تھے. آج کیا وہ وجہ یہ ہے جب تک اس ہاؤس میں وہ معافی نہ مانگے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی تاریخی تقریر. تاریخ رقم کر دی. جاوید لطیف نے آج پورا ایوان ہلا کر رکھ دیا. حکومتی اراکین کی آنکھیں کھول کے رکھ دی. وہاں پہ موجود ہر شخص داد دینے پر مجبور ہو گیا. یہ تاریخی تقریر میرے خیال سے تاریخ میں یاد رکھی جائے گی. غصے میں اتنا شدید گرجے کہ حکومت کے بھی پرخچے اڑا کر رکھ دیے. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. گردن کیوں پیش کی تھی؟ یہ غیر مقبول فیصلہ ہم نے کیوں کیا تھا؟ ہماری قربانی جو اس ریاست کے لیے تھی، اور ریاست سے بڑھ کے ہمیں یہ علم تھا اور ہے، اندیشہ نہیں یقین ہے کہ جو ناانصافی اس پاکستان سے ہو رہی ہے، اگر یہ گردن پیش نہ کی جاتی تو پاکستان کے اندر جو اگلے 35 سالہ منصوبہ بندی کرنے والے تھے وہ پاکستان کی وہ تباہی کرتے. ہماری سیاست جائے بھاڑ میں، مگر میرے پاکستان کو جو نقصان پہنچنے والا تھا، جو نقصان پہنچانے والے تھے، آج کیا پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے اگر یہ بتا سکتے ہیں کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے اور انڈیا میں کیا منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، تو کیا میرے پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، کیا انٹیلیجنس اداروں کو یہ علم نہیں ہے؟ علم ہے. تو پھر کوئی کس وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ پاکستان کے لیے قربان ہوتے جائیں، مگر ہماری قربانی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور دوسری طرف اسی طرح کی سہولت کاری موجود ہو؟ یہ ایک ثاقب نثار نہیں ہے. یہ جنرل فیض آج بھی زندہ ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ان سے بات بھی آگے ہے. بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر جن اداروں نے مل کے، ان اداروں میں بیٹھے لوگوں نے، آج عالمی ادارے پاکستان کے اندر، اس سے کام پاکستان کے اندر بیٹھے لوگوں نے لینا تھا. آج جو کام اس سے لیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر انتشار کا، وہ عالمی قوتیں مل کر لے رہی ہیں. جو میں بات کرتا ہوں کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو غیر آئینی رول ادا نہیں کرنا چاہیے. جب بھی وہ غیر آئینی رول ادا کریں گے ہم سامنے کھڑے ہوں گے، مگر ہم یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے آئینی اداروں کے خلاف عالمی فورسز منصوبہ بندی کر کے اس کے ذریعے ان کو کمزور کریں. مگر کیا ہمارے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو جو میں بات کر رہا ہوں وہ ان کے علم میں نہیں ہے؟ اور اگر یہ بات ان کے علم میں ہے تو کس وجہ سے قانون بنانے کے لیے قانون ساز حال میں موجود ہو کر کوئی بات کریں تو ان پر کہتے ہیں کہ توہین عدالت لگے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور جناب اسپیکر، آخر میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں بات کی سردار اختر مینگل صاحب نے کہ ایک صحافی پر حملہ ہوا. ایک صحافی پر حملہ نہیں ہوا. جناب اسپیکر، آپ دیکھیں صحافی اینکر ان کے پروگرام جو ناگوار گزرتے تھے ان کے پروگرام بند کیے جاتے. وہ حامد میر ہو، وہ ابصار عالم ہو،
وہ طلعت حسین ہو، مگر جن کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا، کیا وہ ابصار عالم ہو یا حامد میر ہو، کسی اس ساتھ والی بلڈنگ سے 100 موٹو ہوا؟ کسی نے 100 موٹو لیا؟ نہیں لیا۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ کیا آج ایک ادارے میں بیٹھے لوگ کیا اس کی سہولت کاری کے لیے اور کیا میرے متعلق، میری قیادت کے متعلق اس ادارے میں بیٹھ کے لوگوں کی ذہن سازی نہیں کی گئی؟ اور کیا آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نیوٹر ہیں تو آخر میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کافی دیر برداشت کیا، مگر آخری جملہ کہنا، میری گزارش ہے کہ کیا ان اداروں نے جو ذہن سازی لوگوں کی اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے بقول کہ اگر ایک ادارے میں بیٹھے لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم نیوٹر ہو گئے ہیں، تو کیا باقی اداروں کو جنہوں نے مل کر اس کو بت بنایا تھا، یہ بت تراشا تھا، اس لیول پر کون لے کر آئے گا؟ اور کیوں نہیں آج تک یہ ری رائٹ کرتے ہیں نا آئین کو، کیا ان کو کسی نے منع کیا ہے کہ آپ کے علم میں تمام چیزیں ہونے کے باوجود اس کے کیسوں سے اس کو بری کر کے اس سے معذرت کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہے اصل ایشو پاکستان کا۔ یہ کر دو، صبح الیکشن کروا دو، یہ کرو، اور یہ کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں۔ اور میں اپنی جماعت سے بطور احتجاج یہ بات کروں گا کہ عمران خان سے کسی طور پر بھی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ وہ وجہ یہ ہے جب تک اس ہاؤس میں وہ معافی نہ مانگے، جو گالیاں دیتا تھا اس ہاؤس کو، اس پارلیمان کو، اس آئین کو نہیں مانتا تھا، ان اداروں کو نہیں مانتا تھا، دہشت گرد ہم اس کو کہتے تھے، فتنہ ہم اس کو کہتے تھے، آج کیا وہ پاک صاف ہو گیا ہے؟ یہ ساری چیزوں کی اس کو پہلے معافی مانگنا ہوگی، اس کے بعد بیٹھ کے بات کی جا سکتی۔ آئین بنانے کے لیے، قانون بنانے کے لیے قانون ساز حال میں موجود ہو کر کوئی بات کریں تو ان پر کہتے ہیں کہ توہین عدالت لگے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی میاں جاوید لطیف کی تاریخی تقریر نے پورے ایوان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اتنی جذباتی تقریر کہ ہر کوئی داد دینے پر مجبور ہو گیا۔ جاوید لطیف تقریر کے دوران اپنی پارٹی سے بھی ناراض دکھائی دیے۔ میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ تمام اداروں کو آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے اور کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آئینی حدود کو کراس کر کے آگے آئے۔